أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ ال عمران آیت نمبر 69 وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کی سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ پیچھے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھ رہے تھے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان آیات میں یہود کے مسلمانوں سے حسد اور اسی سلسلے میں ان کے چند کرتوتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلی کوشش ان کی یہ تھی کہ جیسے بھی ممکن ہو اگر کچھ مسلمانوں کو یہودی بنا لیا جائے تو وہ اپنے مقصد میں بہت حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے چند مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش بھی کی، مگر الٹا بدنام ہوئے اور رسوائی بھی ہوئی۔ بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور جانثار ان یہودیوں کے کیسے پھنس سکتے ہیں ان یہودیوں کے ساتھ؟ دوسری کوشش ان کی یہ تھی کہ تورات کی جن آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی ہے انہیں عوام میں شائع ہونے سے روکا جائے، اور اس سلسلے میں مکر و فریب اور کتمان حق کسی بات سے بھی دریغ نہ کیا جائے۔ کتمان حق کا مطلب ہے کہ حق کو چھپانا۔ ان کوششوں سے وہ کامیاب نہ ہوئے بلکہ الٹا ان جرائم سے اپنے آپ کو ہی مزید گمراہی میں مبتلا کر لیا۔ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خود تو دین پر چلنا نہیں چاہتے، تو جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس راستے سے ہٹ جائیں تاکہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہ آئے۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اہل کتاب کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا کیوں انکار کرتے ہو جن کو تم خود ہی گواہی دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور پھر دوبارہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ، تم حق اور باطل کی آمیزش کیوں کرتے ہو؟ تم سچ اور جھوٹ کو ساتھ کیوں ملا دیتے ہو اور جانتے بوجھتے سچی بات کو کیوں چھپاتے ہو؟ یعنی تمہیں پتہ ہے کہ ایک آخری نبی نے آنا ہے تو تم پھر کیوں اس بات کو چھپاتے ہو؟ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، اہل کتاب کے کچھ لوگوں نے کہا کہ جو کچھ ان ایمان والے مسلمانوں پر نازل ہوا ہے پہلے پہر تو اس پر ایمان لاؤ اور پچھلے پہر اس کا انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ اب یہود نے اس سلسلے میں ایک سازش تیار کی اور کہ یہود کے چند افراد علانیہ طور پر مسلمان ہو جائیں، پھر چند دنوں بعد یا اسی دن اسلام سے مرتد ہو جائیں، یعنی صبح مسلمان ہو جائیں اور شام کو مرتد ہو جائیں۔ اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ یہود عرب بھر میں عالم مشہور تھے، حتیٰ کہ یہود اپنے سوا دوسرے سب لوگوں کو امی کہہ کر پکارتے تھے، یعنی کہ وہ جاہل ہیں۔ یہودیوں کے مسلمان ہونے کے بعد پھر سے مرتد ہونے سے عام لوگوں میں خود بخود یہ پیدا ہو جائے گا کہ اہل علم نے جب اس دین اسلام کے قریب ہو کر اس کا مطالعہ کیا اور انہیں ضرور دار میں کچھ نظر آیا، ورنہ ایک عالم آدمی کیسے گمراہی کو ترجیح دے سکتا ہے۔ سازش ابھی پک ہی رہی تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے مسلمانوں کو اس سے متنبع کر دیا اور ان کی یہ خباثتیں جو ہیں وہ وہیں ختم ہو کر رہ گئیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ طَبِعَ دِينَكُمْ، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات کا اعتبار نہ کرو۔ آپ ان سے کہیے کہ ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، وہ کسی دوسرے کو بھی وہی کچھ دے دے جو تمہیں دیا، یا پھر ہدایت وہ ہے جس سے وہ تمہارے پروردگار کے حضور تم پر حجت قائم کر سکیں۔ اور ان سے کہیے کہ فضل اور شرف تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے دے دے، کیونکہ وہ بڑا وسیع النصر اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ چوتھی کوشش ان کی یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کو اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ خبردار اپنے دین پر پکے رہنا، کسی دوسرے مذہب والے کی پیروی نہ کرنا، تم مسلمانوں کی باتیں سنو مگر قبول وہی کرو اپنے مذہب کے مطابق ہوں، اور خبردار انہیں تورات کی کوئی ایسی بات بھی نہ بتانا جو تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو، جیسے وہ پیچھے رجم کا حکم آیا تھا جو ان کے اپنے ہی خلاف جاتا تھا، ورنہ وہ قیامت کو اللہ کے حضور یہ کہہ دیں گے کہ ان باتوں کا تو یہ یہود خود بھی اقرار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں اپنے پیارے پیغمبر سے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم جو ہدایت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہو نا، تو یہ تو بتلاؤ کہ یہ ہدایت تمہیں ملی کہاں سے ہے، اور اگر اللہ ہی کی طرف سے ملی ہے تو کیا دوسروں کو ایسی ہدایت کے احکام اللہ نہیں بتا سکتا، بالخصوص اس صورت میں کہ تم اللہ کے احکام کے ہر قسم کی بددیانتی پر اتر آتے ہو، یعنی تم اللہ کے احکام مانتے بھی نہیں ہو، ان کو چھپاتے بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے کام کسی پر بھی کھول دے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ جس سے چاہے اپنی رحمت سے مخصوص کر لے اور وہ بڑے فضل کا مالک ہیں۔ ان کی ان سب کوششوں اور شرارتوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا
کہ بے شک ایک وقت تھا جب اللہ نے تمہیں تمام جہانوں والوں پر فضیلت بخشی، لیکن اب تم مسلسل فتنہ انگیزیوں اور بدعہدیوں کی وجہ سے اس قابل نہیں رہے، اور فضل کا مالک تو اللہ ہے، اب جسے اس نے مناسب اور مستحق سمجھا اسے اس نے دے دیا۔ فضل اور شرف کے ٹھیکیدار تم نہیں ہو، اللہ تعالیٰ تم جیسا تنگ نظر نہیں ہے کہ فضل کے اہل لوگوں کو فضل اور شرف عطا نہ فرمائے، بلکہ وہ بڑا وسیع النظر ہے، سب کو جاننے والا ہے، اور وہی فضل عطا کرنے والا ہے، اور وہ یہ بھی خوب جانتا ہے کہ تم اب اس شرف کے اہل نہیں رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔